یہ داستان ان وقتوں کی ہے جب پہاڑی علاقوں کے پرانے قلعے صرف پہاڑوں کا ڈھیر نہیں بلکہ پراسرار مخلوقات کا ٹھکانہ ہوا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیاہ قلعہ کی دیواروں میں آج بھی ان لوگوں کی چیخیں دفن ہیں جو وہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکے۔ یہ کہانی وہم نہیں بلکہ ان ڈراؤنی حقیقت پر مبنی ہے جو اکثر اندھیری راتوں میں نمودار ہوتی ہیں۔ سیاہ قلعہ، جسے لوگ بلیک فورٹریس کہتے ہیں، اسکاٹ لینڈ کے ایک ویران پہاڑی سلسلے پر واقع ہے۔ اس کی دیواروں کی بناوٹ ایسی ہے کہ دن میں بھی یہاں اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ سیاہ قلعہ اپنی اونچی دیواروں اور خوفناک تاریخ کی وجہ سے مشہور تھا۔ کہتے ہیں 1940 میں ایک انگریز آفیسر اپنی بیٹی ایزابیلا کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ ایزابیلا بہت خوبصورت تھی مگر اسے پرانی چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہی جنون اسے قلعے کے ان حصوں میں لے گیا جہاں صدیوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ ایک شام جب بادل گرج رہے تھے، ایزابیلا کو قلعے کے سب سے نچلے تہہ خانے میں ایک پرانا سیاہ لکڑی کا آئینہ ملا۔ اس آئینے کا شیشہ بہت عجیب اور دھندلا سا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہماری شکل کسی اور کی شکل میں بدل رہی ہو۔ ایزابیلا نے وہ آئینہ اپنے کمرے میں لگا لیا۔ کچھ ہی دنوں میں لوگوں نے دیکھا کہ ایزابیلا کی شخصیت بدلنے لگی ہے۔ وہ گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی رہتی جبکہ کمرے میں کوئی اور موجود نہ ہوتا۔ پھر ایک طوفانی رات میں پورے قلعے کی روشنی اچانک چلی گئی۔ ایزابیلا کے کمرے سے ایک ایسی زوردار چیخ سنائی دی جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب اس کا باپ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرہ خالی تھا مگر اس آئینے کے شیشے پر اندر کی طرف سے خونی ہاتھوں کے نشان بن رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیشے کے اندر قید ہے اور باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایزابیلا ہمیشہ کے لیے اس آئینے میں گم ہو گئی تھی۔ کئی سال بیت گئے۔ دو ٹورسٹ، ایلیکس اور مارکوس نے شرط لگائی کہ وہ اس قلعے میں ایک رات گزاریں گے۔ وہ آدھی رات کو ایزابیلا کے اس پرانے کمرے میں پہنچے۔ وہاں ہر طرف مٹی تھی مگر وہ آئینہ آج بھی ویسے ہی چمک رہا تھا۔ ایلیکس نے مذاق میں اس آئینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ایزابیلا، اگر تم یہاں ہو تو باہر آؤ۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، کمرے کا ٹیمپریچر اتنا گر گیا کہ کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ آئینے کا شیشہ پگھلنے لگا اور ایلیکس کا ہاتھ اس میں دھنس گیا۔ اسی وقت ایک جلا ہوا سایہ نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ اس آئینے سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مارکوس نے ایلیکس کو کھینچنے کی بہت کوشش کی مگر آئینے کے اندر سے ہزاروں ٹھنڈے اور نوکیلے ہاتھوں نے ایلیکس کو اپنی طرف جکڑ لیا۔ مارکوس کی آنکھوں میں بہت خوف تھا۔ وہ چیخنے لگا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ہر دروازہ اسی کمرے میں آ کے کھلتا تھا۔ مارکوس نے ہمت نہیں ہاری اور پورے زور سے اس آئینے کو توڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ آئینہ توڑا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مارکوس اس قلعے کے باہر جا کر گرا۔ جب مارکوس اگلے دن قلعے کے باہر بے ہوش ملا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک خاص ٹیم نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ انسپیکٹر جیمز نے جب ایزابیلا کے کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کوئی آئینہ موجود نہیں تھا، صرف دیوار پر ایک بڑا سا سیاہ نشان تھا۔
جو جلنے جیسا لگ رہا تھا۔ مارکوس نے اپنا ریکارڈر آن رکھا تھا۔ جب پولیس نے ٹیپ سنی تو پہلے 5 منٹ خاموشی تھی، لیکن پھر ایلیکس کی چیخیں اور کسی لڑکی کے ہنسنے کی صاف آواز سنائی دی۔ مارکوس کی ہتھیلی میں دھنسا ہوا آئینے کا ٹکڑا جب لیبارٹری بھیجا گیا تو سائنٹسٹ حیران رہ گئے۔ وہ شیشہ زمین کا تھا ہی نہیں، اس میں ایسی انرجی تھی جو کسی ڈیجیٹل مشین پر ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی۔ پولیس نے مہینوں تک ایلیکس کو ڈھونڈا مگر اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ 1945 کی پرانی فائلز کھولی گئیں تو پتہ چلا کہ میجر ایڈورڈ نے بھی وہی رپورٹ میں لکھا تھا جو مارکوس نے بتایا۔ آج بھی اس قلعے کو ہائی سیکیورٹی زون قرار دے کر بند کر دیا گیا ہے۔ مارکوس زندہ بچ گیا مگر وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہر پونم کی رات اس کے ہاتھ کا وہ زخم تازہ ہو جاتا اور کہتے ہیں کہ سیاہ قلعے کی دیواروں پر 2 نئے سائے دکھائی دیتے ہیں، جیسے وہ ایزابیلا اور ایلیکس کے ہوں۔ سنا ہے آج بھی وہاں کوئی سلسلہ باقی ہے، ٹوٹے آئینے میں ایک چہرہ باقی ہے۔ مت جھانکنا کبھی ان پرانی دیواروں میں، کیونکہ ہر اندھیرے میں ایک دھوکہ باقی ہے۔ رات ڈھل گئی مگر کہانی ختم نہیں ہوئی، خوف کی یہ دنیا کا ابھی برہم باقی ہے۔ تم جو سن رہے ہو یہ داستان غم، یاد رکھنا موت کا نشان ابھی کم نہیں ہوا، ابھی باقی ہے۔